وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ حاضرین گرامی، اس سے پہلے تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ احکم الحاکمین رب السماوات والارض نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور تہجد پڑھنے کی جو بات بیان کی تھی، اس کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور تہجد کے سلسلے میں بے شمار مسائل کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کی کچھ آیتوں کو ہم نازل کرتے ہیں جن آیتوں میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آج کے تفسیر کا مرکزی اور سینٹرل ٹاپک ہی یہی ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ رحمت کی بات کئی بار آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ مومنوں کے لیے یہ قرآن کیسے شفا ہے، یہ چیز ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کتاب سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اس قرآن کے اوپر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے، اس میں کسی انسان کی طرف سے بڑھائے اور گھٹائے ہوئے کلام یہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، تو شفا کیسے ہے اور کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس پر بھی ہم آج غور کریں گے۔ ایک ہوتا ہے روحانی شفا اور دوسرا ہوتا ہے جسمانی شفا۔ روحانی شفا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری انسان کے اندر شرک، کفر اور گمراہی آ جائے تو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، ہدایت ہے۔ اچھا، اگر روحانی کوئی بیماری کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی کے ساتھ ساتھ انسان کے جسمانی بیماری بھی پیدا ہوتے ہیں تو قرآن نے بیماریوں کا بھی علاج ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں، اس کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر روحانی لے لیجیے، پہلے قسم بیماری کی، ایک انسان اگر دل اس کا ہمیشہ بے چین رہتا ہے یا دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، کئی لوگوں کو یہ شکایتیں ہوتی ہے کہ دل اگر ہمیشہ بے چین ہو، دل ہمیشہ اگر دھڑکتا رہے تو قرآن اس کے لیے اس طور پر شفا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو بے چینی ہے دل کی کیفیت کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی سلسلے میں علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد کے اندر لکھا ہے کہ جب میں مکہ معظمہ گیا تھا سعودی عرب تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ پیٹ میں ایسی بیماری نہیں پیدا ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید تھے علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ پیٹ میں میری بیماری ہوئی اور کوئی ڈاکٹر اس وقت موجود نہیں تھے، تو میں نے کیا کیا کہ زمزم کے پانی کو ایک برتن میں لے کر کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھتا رہا اور پیتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری پیٹ کی وہ تکلیف اور درد ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کی امید اور یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، تبھی جا کر کے وہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اچھا، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور یہ ایک ایسا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے جس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر ایک حکم موجود ہے
لیکن اس کی تشریح شارح شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح سے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، رواه البخاری فی کتاب الطب۔ اس حدیث کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر لائے ہیں۔ ایک چیپٹر ہی قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوا اور علاج کے بیان میں۔ راوی حدیث مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کا شفا اور علاج بھی اللہ تعالی نے نازل کیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی بیماریاں اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ کون کا ہے؟ شارح شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور قرآن مجید کی اس آیت کو جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، دونوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بیماریاں اس دنیا کے اندر ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ چند بیماریوں کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے، ایک انسان کو اگر پیٹ کی بیماری ہو جائے، اب شارح شریعت نے اس کی تشریح کی کہ کون سی بیماری ہو اور کون سا دوا انسان استعمال کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آتھینٹک حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں بھی آپ کے سامنے دی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں لیجیے سب سے پہلے انسان کے پیٹ کی بیماری۔ اگر کسی انسان کو پیٹ کی بیماری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شہد کا استعمال بہت بڑا فائدہ بتلایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے صحیح بخاری کا حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ اس میں کہیں پر ایک مرسل حدیث کیا کسی کے بارے میں شک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہو جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے بھائی کو پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، ہم کیا کریں گے آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں شہد پلاؤ۔ وہ انسان گیا شہد پلایا، ٹھیک نہیں ہوا، دوبارہ آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی تکلیف ختم نہیں ہوئی ہے، آپ علاج بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جا کر کے شہد پلاؤ۔ دوسری مرتبہ گیا، تیسری مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بھائی کی بیماری جھوٹی ہے اور شہد یہ سچا ہے، یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ بات بالکل سچی ہے، لیکن تمہارے بھائی کی جو بیماری ہے وہ جھوٹی ہے۔ جاؤ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ شہد اسے پلاؤ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور چوتھی مرتبہ شہد کو پلایا تو شہد کیا کہتے ہیں پیٹ کی بیماری دور ہو گئی اور پیٹ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس حدیث کو سامنے رکھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو تو اللہ رب العالمین اس میں شفا دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان شہد کا استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہد میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے اور پریکٹیکلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات آئی۔ اچھا، ایک کینسر کا علاج حدیث رسول سے بتا دوں اور ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے دھیان سے اس کو سنیں گے، مستقبل میں آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جس انسان کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے یا ایک ایسی بیماری جو انسان کے پھیپھڑے میں پانی بھر جاتا ہے یا پیٹ میں بھی پانی بھر جاتا ہے، تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا۔ کہاں پر؟ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں صحیح بخاری کتاب الطب کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ قبیلہ اوکل اور اوینا کے کچھ لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ دن رہے تو مدینہ کی جو ہے آب و ہوا اسے راس نہیں آئی، یعنی اس کو ایک استسقا کی بیماری ہو گئی۔ اس بیماری کو کہتے ہیں جس بیماری میں انسان کا پھیپھڑا پورا پانی سے بھر جاتا ہے اور پیٹ میں بھی پانی پورا بھر جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری کو آج کے میڈیکل سائنس میں اسائٹس کہا جاتا ہے یا لیور ایفیوژن کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بیماری ہوئی تھی، آج کچھ لوگ آئے راس نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہاں پر اونٹ کے مدینے کے باہر اونٹ کے باڑے ہیں، جاؤ اس کے پیشاب اور دودھ کو پیا کرو۔ کچھ دن تک ہوئے اونٹ کے پیشاب اور دودھ کو پینے لگے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چونکہ شارح شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا تھا، شفایاب ہو گئے۔ اور اس پر بھی اس نے بہت زیادہ انات اور دشمنی یہ کی کہ جو چرواہے اونٹ کے موجود تھے اسے قتل کر دیے اور جتنے اونٹ تھے وہ سارے اونٹ کو بھگا کر کے لے جانے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جب آپ کو اطلاع ملی تو ان لوگوں کو پکڑ کر کے لائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دو، داہنا ہاتھ تو بایاں پیر یا بایاں پیر تو داہنا ہاتھ۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دی، کیونکہ قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ انہوں نے ایسی سزا ان لوگوں کو یعنی چرواہے کو دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا دینے کا حکم نافذ کیا۔ اب آئیے اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں تو پہلے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، علاج تو بعد میں بتاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے تمام محدثین نے باضابطہ طب کا چیپٹر بیان کیا ہے، علاج اور معالجے اور بیماری کا، انہی کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا ہے؟ اچھا پہلے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اونٹ کا پیشاب جائز، اونٹنی کا پیشاب اور اونٹ کا پیشاب جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولیے، اونٹنی کی پیشاب پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ اگر جائز ہو تب تو ایک ایک گلاس لے کر کے آدمی کو صبح شام پینا چاہیے تھا۔ دیکھیے کب جائز ہے اور کس وقت جائز ہے، شریعت نے کب اجازت دی ہے، اس کا بھی اپنا ایک الگ مقام ہے، ایک اپنا ایک الگ رخ ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر باضابطہ بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے ریسرچ اور تحقیق کی ہے، جو آخر میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو پہلے اس سوال کا جواب دے دوں کہ اونٹنی کا پیشاب ضرورت کے وقت پینا جائز ہے۔ کب؟ ضرورت کے وقت پینا جائز ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اس کی دلیل دیکھیے، سورہ مائدہ کے اندر کہا نا کہ خنزیر اور مردار اور وہ خون کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن حرام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ میتہ یعنی مردہ، دم، خون اور خنزیر کا گوشت ناجائز اور حرام تو ہے، لیکن ان تینوں کا استعمال اضطراری کیفیت میں۔ اضطراری کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان ایسے بھوک سے تڑپ رہا ہو، جس کی تصریح محدثین نے کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایسا بھوک سے انسان تڑپ رہا ہو کہ جان جانے کا خوف ہو، یا تھوڑی سی چیز کھا لینے میں اس کی جان اگر بچ رہی ہو تو جا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ فَمَنِ اسْتُرَّ، جو مجبوری کے وقت اگر ان میں سے کھا لے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، حد سے تجاوز نہ کرے، وہ انسان کھانے میں زیادتی نہ کرے، جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی مقدار میں لے، وہ بھی اضطراری اور مجبوری کی حالت میں تو اتنا جائز ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سور کے گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی اضطراری کیفیت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، تو اونٹنی تو یہ معقول اللحم جانور ہے، یعنی جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، حلال جانور ہے، تو اس کے پیشاب کو اندر ضرورت یعنی ضرورت کے وقت پینا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
اور اس میں کون سا حرج ہے؟ یہ بات سمجھنے کی قابل ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت میں اونٹنی کے پیشاب کو پینا یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. آپ نے کہا کہ اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر کے پیے تو اس سے جو ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور الحمدللہ اس پر باضابطہ کئی لوگوں نے تحقیق بھی کیا ہے. بعض ڈاکٹر اور سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے عبداللہ نام کر کے، انہوں نے باضابطہ اس پر ریسرچ کیا اور کہا کہ 4 سال سے کم کے بچوں کو وہ بیماری ہو گئی تھی. کون سی بیماری؟ جو آج کے میڈیکل سائنس میں پلیورل ایفوژن اور اسائٹس کہتے ہیں. اور جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج بتلا دیا تھا کہ پھیپھڑے میں پانی کا بھر جانا اور پیٹ میں پانی کا بھر جانا، اس کا علاج یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر کے پیا جائے تو پینے سے وہ بیماری ختم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک ہم لوگ پلاتے رہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ جن بچوں کے پھیپھڑوں میں اور جن بچوں کے پیٹ میں وہ پانی بھر گئے تھے، کچھ ہی دنوں کے بعد پیشاب کے راستے سے وہ پانی نکل گئے. اچھا، ڈاکٹر لوگ اس بیماری میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پسلی کے راستے سے ایک آپریشن کر کے چیسٹ پائپ ڈال کر کے 6 سے 8 مہینہ تک پانی کو باہر کھینچتے ہیں، جس میں مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن قربان چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اس بیماری کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے ہیں کہ پیشاب، اونٹنی کے پیشاب اور دودھ کو ملا کر کے پیو تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اونٹنی کے پیشاب میں جو ٹاکسس ہوتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو وہ انسان اگر پیے گا تو سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو میں اس کا بھی علاج آپ کو بتلاؤں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید کیمسٹری پڑھا ہوگا. اب کیمسٹری کے فارمولے کے حساب سے اگر آپ اس چیز کو لیں تو وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھیے کہ دو چیزیں جب ایک ساتھ ملتی ہے، یعنی 2 کیمیکلز جب ایک ساتھ ملائے جاتے ہیں تو ایکشن اور ری ایکشن دونوں ہوتا ہے. اگر ایکشن ہوگا تو ری ایکشن ہوگا، یا اگر ری ایکشن ہوگا تو ایکشن ہوگا. اب دیکھیے ایک مثال لے لیجیے، ایگزامپل کے طور پر اور مثال کے طور پر پانی کا. کیمسٹری کے فارمولے کے حساب سے H20 کیا ہے؟ 2 مالیکول ہائیڈروجن اور 1 مالیکول آکسیجن سے مل کر کے پانی بنتا ہے. اچھا، دونوں مل کر کے پانی بنتا ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ اجزاء ہیں، دونوں کے الگ الگ حکم ہے اور دونوں اپنے اپنے طور پر خطرناک ہیں. لیکن جب دونوں مل جاتا ہے تو جا کر کے پانی بنتا ہے. تو اس اعتبار سے 2 کیمیکلز اگر آپس میں مل جائیں تو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. اور باضابطہ ماہرین نے کہا ہے کہ اونٹنی کے دودھ میں پوٹیشیم اور پروٹین کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو اونٹنی کے پیشاب کے ٹاکسس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ایک انسان کہے کہ اس کا استعمال ہم کیسے کریں اور کیسے دوا کے طور پر استعمال کریں، تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اونٹنی کے ایک گلاس پیشاب کو لے کر کے وہ پیے. آپ کو اگر شربت بنانی ہو تو کیسے شربت بنائیں گے جاوید بھائی؟ اگر کہا جائے آپ سے کہ آپ 1 گلاس شربت بنائیے چینی کا، شکر کا، تو کیا کریں گے آپ؟ ایک شکر چینی جو ہے 1 گلاس ڈالیں گے یا پانی 1 گلاس ڈالیں گے؟ اور چینی کتنا ڈالیں گے؟ 1 چمچ ڈالیں گے تو میٹھی ہو جاتی ہے نا. تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اونٹنی کے تازہ دودھ 1 گلاس اور اونٹنی کے پیشاب کا 1 ڈراپس یا 1 چمچ ڈال کر کے پیا جائے. ایسا نہیں کہ جو ہے 1 گلاس اونٹنی کے پیشاب کو پیا جائے، بلکہ اونٹنی کے تازہ دودھ کو 1 گلاس میں 1 ڈراپس ملایا جائے اور پیا جائے. زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے. زاد المعاد مشہور کتاب ہے علاج معالجے کے لیے بھی، اور بے شمار چیزوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ لکھا ہے
اس حدیث کے پس منظر میں کہ اونٹنی کا تازہ دودھ پیشاب کو ملا کر کے پینے سے کئی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. جیسا کہ ایک بیماری تو جو کہا جاتا ہے آپ کے سامنے جیسے پیش کیا گیا کہ پھیپھڑے میں اگر کسی کو بہت زیادہ پانی بھرا ہو یا پیٹ میں پانی بھرا ہو تو اس کے علاج کے لیے اونٹنی کے دودھ اور جو ہے پانی کو ملا کر کے پیا جائے. کتنا ملا کر کے پیئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ڈاکٹر فاطر عبد الرحمان جو کنگ فہد یونیورسٹی کے سب سے بڑے ممبران اور سائنسداں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر فاطر عبد الرحمان کا ان کی تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سلسلے میں یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا کر کے اونٹنی کے پیشاب اور اونٹنی کے تازہ دودھ کو ملا کر کے اس میں تحقیق کیا اور اس میں ریسرچ کیا. ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پایا کہ کینسر کے جو خلیات ہوتے ہیں پینے سے مریض کو کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اور باضابطہ ہم لوگوں نے کیپسول اور سیرپ بنا کر کے بھی فروخت کیا ہے, اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ڈاکٹر فاطر عبد الرحمان جو بہت بڑے سائنسداں ہیں کنگ فہد یونیورسٹی کے سعودی عرب کے. ان کی یہ تحقیق ہے اونٹ کے پیشاب اور اونٹ کے دودھ کو ملا کر کے پینے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے. لہذا آج کل کے بہت سارے لوگ مسئلہ دیتے ہیں اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہو تو یہ دونوں چیزیں ملا کر کے پینے سے انشاءاللہ کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علاج ہوا جو بہت مہلک بیماری کا علاج ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا بھی تجربہ اور اس کی تحقیق کرتے ہوئے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اس سلسلے میں ایک اور بیماری کا علاج آپ کے سامنے بتاؤں. ایک دوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کلونجی کے تعلق سے, اس کی بھی اپنے ایک الگ فائدے, بے شمار فائدے ہیں. صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ خالد بن سعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے باہر ایک سفر میں گئے ہوئے تھے اور غالب بن ابجر ہمارے ساتھ تھے. تو یہ غالب بن ابجر جو ہے راستے میں بیمار پڑ گئے. راستے میں بیمار جب پڑ گئے اور ہم لوگ مدینہ تشریف لائے تو ایسا ہوا کہ وہ بیماری ٹھیک نہیں تھی, یعنی غالب بن ابجر بیمار ہی رہے. ابن ابی عتیق شفا یابی کی دعا کرنے کے لیے اور تیمارداری کے لیے آ گئے ان کے پاس, یعنی غالب بن ابجر کے پاس. ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. تو ابن عتیق نے کہا, کیا کہا کہ دیکھو اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, سفر میں بھی بیمار تھے, یہاں پر بھی بیمار ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ ان کو کالے دانے جو کلونجی ہے, کلونجی کے 5 یا 7 دانے, 5 یا 7 دانے باریک پیس کر کے زیتون کے تیل میں ملا کر کے ایک بار اس ناک میں اور ایک بار اس ناک میں ڈالا جائے, اس میں شفا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان هذه الحبۃ السوداء, یہ کلونجی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے, الا الصوم, سوائے صوم کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قلت وما الصوم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الموت, صوم سے مراد جو ہے موت ہے. اس حدیث کے اندر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور حدیث کا پس منظر بیان کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ کلونجی جو ہے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. اب اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہوگی انسان اس میں پریکٹیکلی طور پر آزما سکتا ہے, اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں. چونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے موت کے ساری بیماریوں کے لیے علاج ہے. اور ہمارے باضابطہ ابن عتیق نے کہا کہ ان کو روزانہ 5 سے 7 دانے پیس کر کے زیتون کے تیل میں ملا کر کے ناک میں ڈالا جائے تو انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی. آج کے بہت سارے اطباء اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو آدمی کلونجی کا استعمال کرتا ہے وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کو بہت زیادہ ہضمی کی شکایت ہو یا اگر کسی
کسی انسان کو بہت زیادہ پیٹ میں تکلیف اور درد کی شکایت ہو تو کھانے کے بعد وہ 5 سے 7 دانے کھایا کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، عورتوں کی بھی ایک شکایت ہوتی ہے کہ بچہ ہونے کے بعد دودھ نہیں ہوتا، تو دودھ میں افزائش کے لیے اور بڑھوتری کے لیے باضابطہ لکھا ہے، اس پر اطباء نے اس کی تحقیق کی ہے کہ روزانہ نہائے منہ اگر 1 سے 7 تک اور 7 سے لے کر کے 9 دانے تک دودھ میں ملا کر کے اگر پیے اور سونے سے پہلے، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ دودھ کی افزائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ ہر بیماری کا شفا اس میں موجود ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی جو ہمیں احادیث کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔